الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم والامین صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیکم بدرو سلام پڑھو سلام پڑھو میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے اور نور بطول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے اور نور بطول ہے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، مل کے پڑھو ذرا ایک پل کی بھی حکومت نہیں تھی یزید کی، کہتے ہیں 2 دن کی حکومت یزید کی، 1 دن دی بھی نہیں، ایک پل کی بھی حکومت نہیں یزید کی، صدیاں حسین کی زمانے حسین کے، صدیاں حسین کی زمانے حسین کے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، وہ
تاج تو حسین کے قدموں کی ڈول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے اور نور بطول ہے، دنیا میں اور کچھ نہیں ہے شبیر کے سوا، جو نہ ہو اس سے پیار تو سب کچھ فضول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے اور نور بطول ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی مکرم نور الہدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدی ذات اقدس تے درود و سلام دا نذرانہ و عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اج دا پروگرام جس دے اندر کثیر تعداد دے اندر حفاظ کرام، علماء ذی وقار، ماشاءاللہ واحد جمع پھر تثنیہ، واحد پھر تثنیہ پھر جمع، اور کتنے جمع دے سیگے ماشاءاللہ اہل علم بندے جڑے نے وہ تشریف فرما نے، اور کتنی دیر تسی بیٹھے ہوئے ہو کام کاج دے دن نے۔ صبح انشاءاللہ اللہ خیر دا دن چاڑے تے اپنے کام کاج دی مصروفیت بھی ہے۔ اللہ کریم میرا اور تہاڈا سب دا مختصر اور جامع وقت دے اندر بیٹھنا قبول فرمائے۔ بیٹا بیٹھ جائیں، آرام سے بیٹھ جائیں۔ اللہ کریم بانی محفل بھائی محمد یعقوب صاحب، انہاں دے والدین دی اللہ بخشش فرمائے۔ ساڈی اس مسجد دے ساڈے امام صاحب حافظ محمد قاسم اتاری صاحب وہ بھی تشریف فرما نے، جتنے انتظامیہ مسجد وہ بھی تشریف فرما نے، حفاظ کرام، علماء، نعت خوان شریف بیاں محترم ساریاں دا سانجھا نام لئیے نا، تو حافظ امجد قادری صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما نے، اللہ تعالیٰ انہاں دا بیانہ قبول فرمائے۔ بھائی بابر صاحب، جتنے دوست احباب تسی آئے ہو، اللہ تعالیٰ ساریاں دا آنا، بیٹھنا، اٹھنا، سننا قبول فرمائے۔ 2 یا 3 باتاں میں بیان کرنیاں نے انشاءاللہ، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا اور تہاڈا ساریاں دا سن سنا کے اس سننا قبول فرمائے اور عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا دے اتے آدم علیہ السلام جدو تشریف فرما ہوئے، انہاں دے تشریف فرما ہون تو پہلے ایک زمانہ گزریا ہے جدوں اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نو کیا کہ آدم نو سجدہ کرو۔ تسی میری بات سن رہے ہو سارے بندے؟ جدوں فرشتیاں نے کیا فسجدوا، انہاں سجدہ کیتا، الا ابلیس، مگر شیطان نے سجدہ بولو نہیں نہ کیتا انہیں۔ جدوں نے سجدہ نہیں کیتا وہ شیطانی طاقت دا وارث بنیا۔ اللہ رب کریم وحدہ لا شریک، رب دی طاقت رحمانی طاقت ہے، اور جدو شیطانی طاقت دا وارث بنیا نا شیطان، رحمانی طاقت دے سامنے انہوں فتح نہیں ہوئی، آخر شیطانی طاقت ہار گئی تے رحمانی طاقت جت گئی۔ ہولی ہولی بولو، پا میں بولو ضرور۔ زمانہ گزریا، آدم علیہ السلام زمین تے تشریف فرما ہو گئے۔ جدو زمین تے تشریف فرما ہو گئے، نبوت دا سلسلہ جاری ہویا، اولاد ہوئی۔ اولاد آدم چوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دور آیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے دور حکومت دے اندر جدو نمرود انہوں دے مد مقابل ہویا تے ابراہیم علیہ السلام رحمانی طاقت دے وارث بنے، اور نمرود جڑا ہے وہ شیطانی طاقت دا وارث ہویا۔
لیکن رحمانی اور شیطانی طاقتاں ٹکرائیاں، حتیٰ کہ نتیجہ کی نکلیا کہ رحمانی طاقت جت گئی تے شیطانی طاقت دو مثالاں ہو گئیاں۔ اگے وقت گزریا تو جناب موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام دے نال مد مقابل ہویا فرعون، شیطانی طاقت دا وارث بنیا، اور موسیٰ علیہ السلام رحمانی طاقت دے وارث بنے، مقابلہ پیا، حتیٰ کہ نتیجہ کی نکلیا کہ رحمانی طاقت جت گئی تو شیطانی طاقت بولو ہار گئی نا۔ اگے وقت آیا اور دور رسالت آیا میرے اور تواڈے لاجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ سرکار دے مد مقابل ابو لہب ہویا، ابو جہل ہویا، اتبا ہویا، شیبہ ہویا، شیطانی طاقت سامنے ہوئی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد دی نماز دا ویلا ہوئے، حضور اپنے گھر دے وچ بیٹھ کے مصلا پا کے اللہ دی عبادت کر رہے نے، ادھی رات دا ٹائم ہوئے، دشمناں نے گھیریا ہوئے، دروازے تے دستک ہوئے، بندے دی دشمنی بھی ہوئے تے بندے نو اندر ترا لگدا کہ پتہ نہیں دروازے تے کون آ گیا۔ دروازے تے دستک ہوئی، حضور مصلا مبارک تو اٹھے، دروازے تے گئے تے بڑی دلیری نال، کیوں والا اے میری گل یاد رکھو، نبی نو کسے دا ڈر ہو سکدا؟ نبی نو ڈر نہیں ہوندا، کیوں؟ نبوت دے نال خدا ہے، جدے نال رب ہوئے انہوں کو ڈر ہو سکدا؟ ایمان پکا ہونا چاہیے بندے، ایمان۔ اور دور رسالت دے اندر جدوں جان دا خطرہ بھی سی نا، جان دا کہ جناب فلاں بندے نے حضور تے حملہ کر دینا، فلاں نے کینا، کافراں دیاں سازشاں جتنیاں سن، ادھی رات نو دستک ہوئی، دروازے تے حضور اٹھے، کنڈی کھولی تے بے ایماناں دے چیمپئن دروازے تے کھلوتے سن۔ انہاں نو حضور نے پوچھا تسی اس ویلے اتھے کیوں آئے ہو؟ انہاں کہا اس واسطے آئے ہاں اسی تو اپنی پگ لا کے تواڈے سر تے رکھنے ہاں، اور اج تو لے کے مکے دے چودھری تسی ہو، اسی کوئی مکے دے چودھری نہیں بندے، تسی ساڈے بتاں نو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، اپنے خدا دی توحید دا پرچار کرنا چھوڑ دو، ساڈے بتاں نو توڑن دا اور او دی سوچ رکھنا، توڑن دی سوچ رکھنا، برا بھلا کہن دی سوچ رکھنا، معبوداں نے باطلا کہن دی سوچ رکھنا، اینو چھوڑ دو، اور تانوں اسی مکے دا چودھری بنانے ہاں۔ میری سرکار نے فرمایا تسی مینوں صرف مکے دا سردار بنانا آئے ہو، میں اس رب دی توحید ضرور بیان کراں گا جن نے مینوں دو جہاناں دا سردار بنایا ہے۔ دونوں جہاناں دے سردار حضور نے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب جدو ارشاد فرمایا، بے بس ہو کے ٹر گئے۔ جدو بے بس ہو کے ٹر گئے نا، شیطانی اور رحمانی طاقت دا مقابلہ ہوندا رہا۔ آخر کی ہویا؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، آخر قرآن نازل ہویا، سونیا اسی سارے نے انہاں نو ہرا دیتا ہے اور فتح دا تاج تواڈے سر تے سجا دیتا ہے۔ آخر فتح مصطفیٰ دی ہوئی، فتح دین دی ہوئی، رحمانی طاقت دی فتح ہوئی۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں آخری گل کر کے اگوں پھر گل شروع کرنا۔ پھر ایک وقت آیا، مارکہ کربلا دا ویلا آیا، مارکہ کربلا دا۔ کربلا دے اندر حسین ابن علی دی دشمنی رکھن والے بندے رحمانی طاقت دے وارث ہو سکتے؟ بولو بولو جڑی گل ہے، امام علی مقام دی دشمنی کرنا کفر ہے، اہل بیت دی دشمنی کفر ہے، اہل بیت نو برا بھلا کہنا کی ہے؟ کفر ہے۔ اور جڑا بندہ اہل بیت دا دشمن ہے او دا دین اسلام نال کوئی تعلق، بولو دین نال کوئی تعلق، اور نہ ہی اور رحمانی طاقت دا وارث ہو سکتا ہے۔ یزید لعین اور سب یزیدی جننے بھی ہیں او شیطانی طاقت دے وارث بنے، اور رحمانی طاقت دے وارث حسین سن۔ آخر شیطانی طاقت ہار گئی، اور 15 منڈے نے یزید دے، 15 بیٹے یزید دے۔ میں بڑی ذمہ داری نال گل کر رہا، ریکارڈ ہوگی، میری گل ہو بھی رہی ہے، تے تسی اگر سبحان اللہ اللہ اکبر منہ چوں نہ ہلے، کیمرے والے نے کیمرہ پھیرنا ہے تے صبح انہیں یوٹیوب تے فیس بک تے تہاڈی ویڈیو سٹ دینی ہے۔ پتہ نہیں کنے زندہ رہنا ہے تے کنے نہیں رہنا، اسی پتہ نہیں ہے محفل ویکھنی یا نہیں ویکھنی، لیکن آن والی نسلاں نے موبائل تے ویکھدے رہنا ہے۔ اے میری گل یاد رکھیو،
صبح انہیں معافی نہیں دینی کیمرے نے، اس بندے نے جناب یہ بٹن دبانا ہے، ہر بندے دے کول بیان ٹر جانا ہے، ہر بندے دے کول محفل ٹر جانی ہے، بعد کی ہونا ہے پتہ نہیں کنوں موت آ جانی ہے، تے کدے مقدر دے اندر ویڈیو ویکھنا نصیب ہونی ہے یا نہیں ہونی، لیکن اینی نیت نال بوو کہ امام علی مقام ساڈے تے راضی ہو جان۔ اپنی گواہی قائم کرو مسلمان بھائیو۔ اور میں پھر تمہیں سوال کرنا کہ اہل بیت دی دشمنی کفر ہے، اہل بیت دا دشمن مسلمان ہو سکتا؟ بولو، اہل بیت دا دشمن مسلمان ہو سکتا؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہاں دے نبیرہ انہاں دے پوترے نے شیخ مفتی محمد اکرام اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب لکھی فضائل حسنین کریمین، او دے صفحہ نمبر 301 دے ورقے دا پاسا سجا سینٹر دے اندر عبارت لکھی ہے، وہ کہندے نے یزید دے 15 منڈے نے، لیکن رحمانی اور شیطانی طاقت دا مقابلہ ہویا تے شیطانی طاقت ہار گئی، رحمانی طاقت جیتی، تے یزید دے 15 منڈے ہون دے باوجود آج دنیا تے چھڑ کے کوفہ اور ایران اور عراق وچ بھی او دا نام و نشان نہیں، اور مشرق تو لے کے مغرب تک امام حسین دی اولاد موجود ہے۔ زمین دے کسے کونے تے جاؤ تے امام علی حسین دی اولاد، بولو زمین دے کسے کونے تے جاؤ گے سادات کرام ملن گے، کیوں؟ رحمانی طاقت جت گئی اور شیطانی طاقت ہار گئی، آج یزید دا نام لینے والا کوئی نہیں، اور زمانہ میرے حسین دا نام لے رہا ہے، اور زمانہ حسین دا نام قیامت تک، بولو زمانہ حسین دا قیامت تک نام لیندہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، تو انہوں اس گل دا اندازہ نہیں کہ بغیر سپیکر تو بولنا کنا کچھ ہوتا ہے۔ اے جدو اگلی محفل کان کی کمیٹی والے میں کہاں گا بھائی سپیکر تو بغیر کہے مولوی نے کو بولے آنا، اسی کہاں گے نا سپیکر تو بغیر، تو پھر اس دن پتہ لگنا ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ فرمایا بے شک میرے نبی دی اہل بیت، اسی اپنے نبی دی اہل بیتوں ناپاکی بھی دور کر چھڑیے، اہل بیتوں پلیتی دور کر چھڑیے۔ میں قرآن دی آیت 10 با آسان با محاورہ ترجمہ کر دینا چاہنا ہوا۔ اللہ فرما رہے ہیں جتھے میرے نبی دی اہل بیت ہے اتھے پلیتی نہیں ہو سکتی، تے جتھے پلیتی ہے اتھے نبی دی اہل بیت، جتھے اہل بیت ہے اتھے نپاکی نہیں ہو سکتی، تے جتھے نپاکی ہے اتھے اہل بیت ہو سکتی، اوتھے اہل بیت نہیں ہو سکتی۔ لیکن امام علی مقام دا ذکر خیر سننے والے ہو، سید ولایت حسین شاہ صاحب نے کتاب لکھی ہے، سبحان اللہ کیا کرو یہ، انہاں کتاب لکھی واقعہ کربلا صفحہ نمبر 68 69 70 دا مطالعہ کر کے ویکھ لے۔ وہ کہندے نے میرا امام دنیا تے آیا، امام علی مقام دنیا تے تشریف فرمائے ہوئے نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دنیا دا مولوی ثابت نہیں کر سکتا کدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد دے اندر آ کے نماز واسطے اذان دیتی ہوئے، میرے نبی نے نماز واسطے اذان نہیں دیتی، او دی وجہ ہے جدو محمد بلاندے تے کوئی نماز واسطے نہ آندا، اللہ انہوں اسلام وچ رکھدا ہی نہ، انہوں اسلام دی توفیق نہ دیندا، کیونکہ جنوں محمد بلائے او نہ جائے، او اللہ دی نظر دے اندر بے کردار بن جاندا ہے۔ حضور نے کدی اپنی زندگی دے اندر مسجد دے اندر اذان واسطے نماز واسطے اذان نہیں دیتی۔ ایک ویلا آیا میرے کملی والے نے اذان دیتی ہے، سید ولایت حسین شاہ فرماندے نے میرے مصطفیٰ نے جدو اذان دیتی ہے یا حسن دا کن نے یا امام حسین دا کن مبارک ہے،
شاہ صاحب نے اپنی کتاب اندر ذکر خیر کیتا ہوا ہے. وہ فرماندے نے امام حسن آئے, میرے نبی نے گرتی دیتی تے کن وچ اذان دیتی تے چونکہ ذکر امام حسین دا اسی دوواں پراواں نو منن والے ہاں, اسی کالے کپڑے پا کے صرف حسین دا ذکر نہیں کردے, اسی حسن دا بھی ذکر کرنے ہاں, حسین دا بھی کرنے ہاں. وہ گل دی سمجھ آئیے نا ذرا. امام حسین آئے, نبی نے کان چ اذان دیتی, امام حسین آئے, نبی نے کان چ اذان دیتی. اذان دے کے میں شاہ صاحب دی کتاب دے لفظ پڑھن لگا وا, امام حسین توتلی زبان اندر بولے نے. آپ نے فرمایا نانا جی اج تسی میرے کان چ اذان دیتی ہے. میرے مصطفیٰ فرمایا بیٹا حسین جاننا میں کتنی حسین اذان دیتی ہے بیٹا, میں بے مثال اذان دے چڑھی ہے. شاہ صاحب نے واضح لفظ لکھے ہوئے نے, فرمایا میرے امام علی مقام نے نانا حضور اگر تسی بے مثال اذان پڑھی ہے تے قیامت تک تہاڈی امت ویکھدی رہے گی. حسین بے مثال نماز پڑھ کے وکھا دے گا, قیامت تک امت ویکھے گی. حسین بے مثال نماز پڑھ کے وکھا دے گا. پھر زمانے نے ویکھیا کیے, او کربلا دا وقت آیا, او مارکہ میدان آیا جنوں کربلا کہندے نے. میرے امام نے قرآن دی تلاوت کی تھی, امام علی مقام نے سارے خاندان دیاں قربانیاں دے چھڑیاں, حتیٰ کہ اپنا سر مبارک جدوں تے خنجر چلے آنا میرے امام نے قرآن پڑھیا, یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو نماز سے مدد لینا, صبر سے مدد لینا. حسین آسمان وال چہرہ مبارک کیتا, فرمایا مولا آسمانہ دیاں مخلوقاں بھی ویکھ دیاں رہ جان گیاں, زمین دیاں مخلوقاں بھی ویکھ دیاں رہ جان گیاں, تے سارے گواہی دین گے قیامت تک آسمان دیاں مخلوقاں نو تے زمین دیاں مخلوقاں نو نہ تیرے حسین جیسا کوئی نمازی نظر آئے گا تے نہ ہی حسین جیسا کوئی صابر نظر آئے گا. جنتی ہر صحابی نبی. اچھا مسلمان بھائیو طریق گواہ ہے, کوئی حسین جیسا نمازی نہیں, کوئی حسین جیسا صابر نہیں. آج پتہ کی سوشل میڈیا تے یزید دیاں تعریفاں ہوندیاں نے, اللہ معاف فرمائے, یزید دیاں تعریفاں. اور امام حسین کو رشید ابن رشید کتاب میں محمد الدین بٹ لاہوری نے لکھی اور دیوبندیاں دے بائیاں مولویوں نے تصدیق کی تھی. وہ لکھیا ہو کہندا میں اپنے باپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ جنتی ہے, لیکن میں یزید کے بارے کہنا کہ وہ جنتی ہے. استغفر اللہ. کہندا میں اپنے باپ کے بارے نہیں لکھ سکتا کہ وہ جنتی ہے کہ نہیں ہے, لیکن میں یزید کے بارے لکھنا وہ جنتی ہے. میں کیا تو 1000 بار لکھ, کروڑ بار لکھ, لیکن نعرہ سنیت اور مسلمانہ دا نعرہ اے پاویں وہ یزید ہوئے تے پاویں جڑا مرضی ہوئے, جڑا حسین دا دشمن ہے وہ جہنمی ہے. جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی, میرے مسلمان بھائیو توجہ تھوڑا جا طالب ہو گیا, توجہ فرمانا ذرا. میں عرض کرنے کتنے بندے محفل تے آگے بیٹھ گئے نے, کسے دا باپ مر کے قبراں چ چلا گیا, کسے دے ماں باپ ٹر گئے قبراں دے اندر, کسے دے مسلمان بہن بھائیو ماں باپ بیمار نے, چار پائیاں تے پے نے, محفل تے نہیں آ سکے, تے کسے دا ماں پیو دنیا تے ہے ہی نہیں, تے کسے دا ماں پیو ذریعہ معاش واسطے دور دراز دے علاقیاں چ چلا گیا, اج اس محفل دے اندر نہیں آ سکے. تے کسے دے والدین ہونے جنہیں طبیعت دے ناساز ہون دی وجہ نال اس مسجد دے اندر نہیں آئے, لیکن یاد رکھو جنہاں دی اولاد ذکر حسین دی محفل چاہیے انہاں نو بھی خوشخبری میرے مصطفیٰ نے عطا فرما دیتی ہے. یار سبحان اللہ کہ وہ میں کو گل سنا کے پھر جا
میرے مسلمان بھائیو انڈیا دا مفتی ہے مولانا محمد انوار حسین قادری حفظ اللہ دامت برکات مولا لیا اپنے خطابات اندر انہیں تحریر کی تھی ہیں تے پہلی جلد جو انہیں لکھیا ہوا ہے انہیں حدیث پاک نقل کی تھی ہیں وہ کہندے نے سرکار اٹھے تے صحابہ کرام دے نال مدینے دی گلی چ گزر رہے نے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی یہ جینے میں جینا ہے کیا بات ہے جینے کی اور عرصہ ہوا میرے آقا ان گلیوں سے گزرے تھے اب بھی ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی امام احمد بن حنبل حج تے جا رہے نے تے میرے مسلمان بھائیو علامہ امام محمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ فقہ دے امام نے اپنے دور سفر دے اندر حج دے سفر دے اندر جا رہے نے تے جاندیاں جاندیاں ویکھیا کہ میرے مسلمان بھائیو عرض مقدس شروع ہوئی مدینے دی زمین آئی آپ نے قدماں دے کولوں مٹی اٹھائی اٹھا کے اپنے نک دے قریب لے کے آئے جدوں مٹی سونگی نا تے زبان چوں فرمایا سبحان اللہ تے ساتھیاں پوچھیا حضور اس مٹی نو کیوں سونگ رہے ہو میرے مسلمان بھائیو علامہ غلام حسن قادری دی شہرہ آفاق تصنیف ہے جدا نام ہے شان مصطفیٰ بازبان مصطفیٰ آخری صفحہ دے اندر حدیث پاک موجود ہے امام احمد بن حنبل نے فرمایا او میرے رفیق سفر میرے نال آن والے ہو مینو اس مٹی چوں آمنہ دے لال دی خوشبو آ رہی ہے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی یہ جینے میں جینا ہے کیا بات ہے جینے کی سرکار اٹھے صحابہ کرام بن نال نے اگے مدینے دی گلی چ ویکھیا تے بچے کھیل رہے نے چھوٹے چھوٹے بچیاں چوں کھیل دیاں ہویاں ایک بچے نو حضور نے پڑھیا تے پڑھ کے دے متھے نو بوسا لیا پیشانی دا بوسا لیا میرے نبی نے سر تے ہاتھ رکھیا اپنے سینے نہ لایا صحابہ عرض کیتی حضور اے دی کی شان ہے کی وجہ ہے اس بچے نال پیار کر رہے ہو آپ نے فرمایا میں ایک دن جا رہا ساتھ ویکھیا میرا بیٹا حسین کھیل رہا سی اے حسین نال کھیل رہا سی تے جتھے امام علی مقام نے میرے بیٹے حسین دے قدم سڑنا جدوں حسین لنگ جاندا سی اے لگے ہوئے قدم تو مٹی چک لیندا سی تے چک کے کھانا لا کے چم کے تے مٹی نو محفوظ کر لیندا سی حضور فرمایا اے دی ادا اتنی پسند آئی ہے اینو میں تائیوں ہی پیار کیتا ہے میرے حسین دی محبت والا بچہ ہے فرمایا میرے صحابہ اے دی بھی قیامت والے دن میں شفاعت کر دواں گا اے دی بھی کر دواں گا اے دے ماں پیو دی بھی شفاعت کر کے انہاں نو جنت چ جگہ دے دیواں گا راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی میرے امام نے جب حکم ہو گیا میں شہادت واقعہ کربلا دا سفر بیان کر کے جادا چاہنا ہوا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مسلمان بھائیو چار چیزاں انسان نو بڑیاں پیاریاں نے اپنے وطن اپنا پنڈ اپنا وطن اپنا دیش اپنا علاقہ بڑا پیارا ہے میرے مسلمان بھائیو اپنی جان بڑی پیاری ہے پیسہ بہت پیارا ہے لیکن اپنی جان بڑی پیاری ہے اپنی اولاد بڑی پیاری ہے فطرت انسان دی کہ انسان اپنی جان نال پیار کردا ہے اپنے پیسے نال پیار کردا ہے انسان اپنی اولاد نال پیار کردا ہے اپنے وطن نال پیار کردا ہے لیکن حسین دی واری آئی تے جدوں دین تے مشکل وقت آیا نا حسین ابن علی ہوئے جن نے مدینے جیسا وطن قربان کر دیتا ہے جن نے اپنے علی اصغر علی اکبر اپنے شہزادیاں نو اونے محمد جیسے شہزادیاں نو دین دی خاطر قربان کر دیتا ہے علی اکبر جیسے نوجواناں نو
دین دی خاطر قربان کر دیتا ہے۔ حسین ابن علی جتنے سارا پیسہ خرچ کر کے دین دی عزت بچان واسطے اپنا پیسہ خرچ کر دیتا ہے۔ حسین جدو اپنی جان دی واری آئی جدے نال بندہ بڑا پیار کردا ہے، اپنی جان پیش کر کے آسمانہ وال چہرہ کر کے فرمایا کیا چیز پیش کریں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ پڑھو یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ تے امام علی مقام جنت البقیع دے اندر آئے نے، اپنی ماں سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے روزے تے حاضری پیش کی تھی۔ میرے امام آئے نے رات دی تنہائی دا ویلے اپنے نانا حضور دے روزہ پاک دے آئے نے تے بڑی محبت نال پیش عرضی پیش کر دے نے، نانا حضور اج میں حسین آیا ہاں تے صبح میں مدینہ چھوڑ کے ٹر جانا ہے، دین اسلام دی خدمت دا وقت آ گیا ہے۔ نانا حضور میں صبح تہاڈا روزہ چھوڑ رہا ہاں، اے مدینے دی در و دوار الوداع، میں حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہاں۔ میرے امام نے درد برانہ لہجے دے اندر گفتگو فرمائی ہے جنوں واقعہ کربلا لکھن والے نے ہر مصنف نے اپنی کتاب سے درج کیتا ہے۔ آندے نے حسین آندے نے نانا حضور میں او حسین آیا وا کہ جڑا حسین تہاڈی گود دے اندر کھیڑدا سی تے اپنے ویر حسن نال کشتی کردا سا، حسن نو کشتی دے ول سکھان لے جدوں تسی اپنے زبان چو لفظ بول دے سو، اج میں او حسین آیا وا جنوں حسن دے مقابلے کشتی لڑدیاں داوی جی فرشتہ جبریل دسدا رہا ہے، فرشتہ جبریل دا دسدا رہا ہے۔ میں او حسین آیا وا جدے گلے نو تسی پیار کر دے ہو، میں او حسین آیا وا جدوں ویر حسن نے ہرن دا بچہ لے کے ٹر گئے نا، شکاری نے بچہ پہ خدمت چ پیش کیتا، حضور نے امام حسن نو گفٹ کر دیتا۔ امام حسن گھر آئے تے سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا آپ نے پوچھا بیٹا حسن ہرن دا بچہ کتھوں لیا؟ فرمایا نانا حضور نے دیتا ہے۔ حسین چونکہ بچپن سی زدی وچ آ گئے، حسین امام علی مقام فرماندے نے ویر حسن مینوں وی ہو جا بچہ دے آ جے۔ نانا جی اج او حسین آیا ہے، بچ شکاری اپنا ہرن دا شکار کیتا بچہ تہاڈی خدمت چ عرض کرنا رہا، تہاڈی خدمت چ پیش کر کے ٹر گیا سی۔ اج میں حسین ہویا وا جنوں شکاری تے اپنا شکار کیتا بچہ لے کے آیا سی۔ ادھر جنگل دے اندر ہرن نو اللہ حکم فرمایا جڑا بچہ گفٹ کر کے آئی ہیں او تے حسن نے لے آئے، ہن اپنا دوجا بچہ آپ ہی لے کے حسین واسطے گفٹ کر دیتا جائے گا۔ میں او حسین آیا ہاں نانا جی، میں او حسین آیا جڑا کپڑے بھی جنت تے پاندا ہے اور تواڈے کندھیاں تے میں کھیلدا رہا۔ امام علی مقام نے تعارف اپنی زندگی دا پیش کر کے صبح ہوئی مدینہ شریف تو الوداعی لئی میدان کربلا آیا، 60 دینار پیسے دے کے میدان کربلا خریدیا امام علی مقام نے، 60 دینار پیسے دیتے نے۔ اور جتھے اج سادات اکرام دے روزے نے کربلا دے اندر اے جگہ امام علی مقام نے مول لئیے اور پیسے دے کے خرید کے تے پھر اوتھے میدان شہادت لگا۔ لیکن مسلمان بھائیو، آقا حسین ابن علی دا سب تو چھوٹا بچہ ننا علی اصغر کوئی تاریخ لکھن والا بندہ ثابت نہیں کر سکتا میدان کربلا دے اندر کسے نے لکھیا ہوئے علی اصغر نو کسے نے زمین تے رکھیا ہوئے، نہیں رکھیا۔ جن نے رکھیا چوک کے رکھے ہے، امام علی مقام نے چوک کے رکھے ہے، سیدہ زینب نے ہتھاں تے چوک کے رکھے ہے، شہزادہ علی اکبر نے ہتھاں تے چوک کے رکھے ہے، سیدہ شہربانو نے چوک کے رکھے ہے، ننی سکینہ نے چوک کے رکھے ہے۔ اس واسطے چوک کے رکھے ہے کہ اگر اسماعیل دی ہڈی رگڑن نال اللہ چشمہ کڈ سکدا ہے، ایسا نہ ہوئے کہ علی دا پتر ہڈی رگڑے تے اللہ چشمہ کڈ دے۔ اکھتی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین، اکھتی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین۔
اور اس واسطے میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہا جڑے لوگ کہندے نے نا امام علی مقام پانی واسطے جنگ لڑن گئے نے، پانی واسطے جنگ لڑن نہیں گئے، امام علی مقام اس واسطے گئے نے صرف او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لتھی جائے گردن پاویں حسین دی، زندہ نانے دا اسلام رہ جائے۔ اس واسطے کربلا دے دو درس نے، ایک نماز، دوسرا اللہ دی عزت دی قسمیں کسے معاملے چ صبر کر کے دیکھی، صبر دا دامن تھامی، اللہ تیرے تے برکتاں دے دروازے کھول دے گا۔ نماز پڑھ کے دیکھی، اللہ نو سجدہ کر کے دیکھی، میرے مسلمان بھائیو اللہ نو سجدہ کرو، 5 وقت دی نماز ادا کرو، اصل حسینی حسنی کرداری بندہ ہوئے جڑا نماز دا پابند ہوئے اور قرآن پڑھن دا پابند ہوئے، مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھن دا پابند ہوئے، اور او بندہ اپنے عقیدے دی اصلاح کرن والا ہوئے، نبی پاک دے یاراں دا بھی حیا کرے، نبی پاک دے صحابہ دا بھی حیا کرے، نبی پاک دی آل دا بھی حیا کرے، اور امام علی مقام نال بھی محبت کرے۔ لیکن افسوس اس بات دا ہے اسی محفل تے بھی آنے ہاں، محفلاں تے بھی جانے ہاں، سارا کچھ کرنے ہاں، لیکن مسلمان بھائیو اسی نماز نہیں پڑھ دے یار، اسی نماز والے پاسے نہیں آ رہے۔ نماز دے بارے کوئی کمپرومائز نہیں، اس امام دا ذکر کیتا ہے جنہوں نے سر کٹا کے بھی اللہ تعالیٰ نے سجدہ کیتا ہے، نماز ادا کیتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور تہاڈی حاضری نو قبول فرمائے۔ ذکر حسین جڑا سن سنا کے اسی بیٹھ کے وقت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت نو ساڈے واسطے توشہ آخرت بنائے، ساڈی بھی ساڈے والدین دی اور عزیز و قارب دی تمام دنیا اسلام دے مومنین مومنات دی اللہ بخشش و مغفرت فرمائے۔ بھائی صاحب جڑے بانی محفل نے انہاں دے اللہ نیک دلی ارادے پورے فرمائے، انتظامیہ تے اللہ خیر و برکت دا نزول فرمائے، جتنے دوست احباب آئے نے اللہ تعالیٰ سب دا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا اپنی بامقدس اپنی خیر و برکت اپنی رحمتاں اپنی شفقتاں اللہ تعالیٰ انہاں تے عطا فرمائے، اور سانو ایمان ساڈے دی حفاظت فرمائے، زندگی شان نال موت ایمان نال عطا فرمائے۔ اگر اسی زندہ رہیے تے اہل بیت دی محبت تے رہیے، اگر ساڈی موت ہوئے تے اہل بیت دی محبت چ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین بجاہ نبی الامین مصطفیٰ۔